بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ نمرود اپنی شکست و ناکامی کے بعد کتنے سال خاموش رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کار تبریک تیزی سے جاری دیکھ کر وہ بدبخت جنون میں گرفتار ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے جنگ پر آمادہ ہوا، تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ نمرود اور اس کا لشکر عبرتناک انجام کو پہنچ گئے؟ معزز ناظرین، آج ہم نمرود کے عبرتناک انجام کے واقعے کو جانیں گے۔ نمرود اپنی شکست و ناکامی پر 1 سال تک خاموش رہا، مگر جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے موقف پر اڑے ہوئے ہیں اور کار تبریک تیزی سے جاری ہے، تو وہ بدبخت جنون میں گرفتار ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے جنگ پر آمادہ ہوا۔ اس نے آپ کو پھر طلب کیا اور کہا، اے ابراہیم، میں تمہارے خدا سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ مجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو میرے خدا سے اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتا ہے؟ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے پروردگار، نمرود تجھ سے جنگ کا خواہش مند ہے، اسے کیا جواب دوں؟ حکم ہوا کہ کہہ دو نمرود اپنا لشکر جمع کرے۔ نمرود نے 6 ماہ میں لشکر اکٹھا کیا اور جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تو وہ تیروں، کمانوں، نیزوں اور تلواروں سے لیس لشکر کو لے کر ایک میدان میں ڈٹ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بلوا کر کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ وہ اپنا لشکر لے کر آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، گھبراتا کیوں ہے؟ تیری ہلاکت کے لیے میرے پروردگار کا لشکر ضرور آئے گا۔ ناگاہ مغرب کی سمت سے ایک کالی گٹھا اٹھی جو تیزی سے آگے بڑھ کر نمرود کے لشکر پر محیط ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ کالی گٹھا سیاہ رنگ کے مچھروں کی ایک عظیم فوج ہے جو عذاب کی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ نمرود کے سپاہی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر انہیں مفر کہاں، ایک ایک سپاہی سے لاکھوں کی تعداد میں مچھر لپٹ گئے اور ان کا خون چوس چوس کر سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ ایک مچھر بعد میں آیا تھا، اسے خدا نے نمرود پر مسلط کیا جو اس کی ناک کے راستے سے دماغ میں گھس گیا، چنانچہ جب وہ کاٹتا تھا تو نمرود چیخنے لگتا تھا اور اسے ایسی سخت اذیت ہوتی تھی کہ جب تک اس کے سر پر جوتا کاری نہیں ہوتی تھی اسے چین نہیں آتا تھا۔ یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا اور روزانہ جوتے کھاتے کھاتے آخرکار وہ اسی عذاب سے مر گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔